صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ویڈیو بہت اسپیشل ہے. اس میں آپ کو درود شریف کا ایک طریقہ ہے پڑھنے کا، وہ بتاؤں گی. یہ طریقہ بیسیکلی خادم درود احمد منظور بھائی نے بتایا ہے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ سب لوگوں تک اس کو پہنچایا جائے، کیونکہ اس کو طریقے کو جن بھی لوگوں نے فالو کیا ہے ان کو ماشاءاللہ حضور پاک کی زیارت بھی ہوئی ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو احمد بھائی کی زبانی یہ اس کا طریقہ بتاتی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ آج میں آپ کی خدمت میں ایسا عمل پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جس سے انشاءاللہ جیسا بھی مسئلہ ہو درود پاک کی برکت سے حل ہو جائے گا. یہ عمل جتنا آسان ہے اتنا ہی پاورفل ہے. کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جس نے آپ کو الجھن کا شکار بنا رکھا ہو، چاہے وہ مسئلہ چھوٹا ہو یا پہاڑ جتنا بڑا مسئلہ ہو، یہ عمل کریں. میں اللہ کی رحمت اور درود پاک کی برکت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ابھی یہ عمل کر کے اپنی جگہ سے اٹھیں گے بھی نہیں کہ آپ کا وہ مسئلہ اللہ تعالیٰ حل کر دیں گے. اور اس کو پڑھنے کا طریقہ اس طرح ہے کہ نماز عصر یا پھر نماز عشاء کے بعد باوضو با ادب جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ ایک بار پڑھیں یا محمد، پھر 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ایک بار پڑھیں یا محمد، پھر 100 مرتبہ پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس طرح آپ نے 7 مرتبہ یا محمد پڑھنا ہے، اور جو بھی آپ نے ایک مرتبہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو پڑھنا ہے اس کے بعد 100 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ٹوٹل 700 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے. اور یہ عمل آپ نے ایک ہی جگہ بیٹھ کر کرنا ہے. اس عمل سے ایک دن میں ہی انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر ایک دن میں یہ مسئلہ حل نہ ہو تو پھر آپ نے 3 دن تک ایک ہی وقت پر اس درود شریف کو اس طریقے سے پڑھنا ہے. اچھا، اب جن لوگوں نے اس عمل کو کیا ہے تو ان کے کیا مشاہدات ہوئے وہ میں آپ کو شیئر کرتی ہوں. ایک بہن لکھتی ہیں کہ کل رات میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر 100 مرتبہ درود والا وظیفہ کیا، لیکن جس ترتیب پہ احمد بھائی نے کہا تھا بس اس کی طرح نہیں پڑھا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام زیادہ پڑھ رہی تھی، کیونکہ نام لینا اس طرح زیادہ اچھا لگ رہا تھا. پھر جب سو گئی تو خواب میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور میں ان کے بالکل سامنے بیٹھی ہوں تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اچھی طرح سے کر سکوں، لیکن مجھے صحیح طرح نظر نہیں آ رہا ہوتا. صرف یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح بیٹھی ہوں کہ میرے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ٹچ ہو رہے ہیں. دل میں یہ خیال آ رہا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ یہ کیسے بیٹھی ہو تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوں گی کہ اس طرح تو جبرائیل علیہ السلام بھی بیٹھے تھے، ان سے تو کسی نے ایسے نہیں کہا. لیکن ایسا مجھے کوئی کچھ نہیں کہتا. میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوں، لیکن ایسے لگتا ہے جیسے مجھے پیچھے ساری مجلس نظر آ رہی ہوتی ہے. پیچھے ایک سائڈ پہ خادم درود احمد منظور بھائی بیٹھے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف پہ سمن زہرا باجی جو کہ احمد بھائی کے فیمل واٹس ایپ گروپ کی ایڈمن ہے، وہ بہت ادب سے سر جھکائے بیٹھی ہوتی ہیں. اور احمد بھائی بہت زیادہ خوش تھے. میں دل میں کہتی ہوں کہ یہ اتنے خوش کیوں ہیں. پھر اس مجلس کے علاوہ ایک دوسری جگہ دیکھتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں کہ احمد بھائی نے شادی کا لباس پہنا ہوتا ہے، تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کی شادی ہو رہی ہے. پھر دیکھتی ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب پر یکساں نظر رحمت فرما رہے ہوتے ہیں. پھر یہ بھی دیکھتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ مبارک نور سے بھرا ہوا ہوتا ہے. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چومنا چاہتی تھی لیکن ایسا نہ کر سکی. اسی طرح ایک اور بہن اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ احمد بھائی، رات میں نے آپ کے اس بتائے ہوئے وظیفے پر عمل کیا. رات کافی تکلیف میں گزری، میں سو نہیں سکی، ساری رات جاگتی رہی. صبح 4:30 بجے سوئی. 6 بجے کا ٹائم تھا کہ مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، بیٹا کیوں پریشان ہوتی ہو، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے.
پھر میری آنکھ کھل گئی کیونکہ میری امی نے مجھے نماز کے لیے اٹھا دیا. الحمدللہ بہت ہی خوبصورت خواب ہے. احمد بھائی اس بارے میں کہتے ہیں کہ یہ وظیفہ خود بھی کریں اور جہاں تک ممکن ہو آگے لوگوں تک یہ وظیفہ پہنچائیں. اس وظیفے کی اتنی تو برکتیں ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے. میں نے چند روز پہلے ہی یہ وظیفہ سینڈ کیا تھا، جسے اس نے پڑھا اس پر کرم ضرور ہوا. پشاور کی ایک سسٹر کو اس وظیفے کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، ایک اور سسٹر کو بھی زیارت ہوئی اور بہت سے لوگوں کے مسائل حل ہوئے اس عمل سے. ہمارے گروپ کے ایڈمن سمن زہرا نے یہ عمل کیا تو اس عمل کی برکت سے ان کے بہت سالوں سے رکے ہوئے کام بھی بننے لگے. اور بھی ایسے بہت سے مشاہدات ہیں اس عمل کے. سچ میں اس عمل میں بہت بڑی طاقت ہے اور بہت تاثیر ہے. یہ عمل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھی لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سہارا ہے، بہت بڑا خزانہ ہے. میں نے اسکرین پر سب لوگوں کے لیے اس طریقے کو لکھ بھی دیا ہے اور ساتھ میں احمد بھائی کا فون نمبر بھی لکھ دیا ہے کنٹری کوڈ کے ساتھ. تو اگر آپ انہیں کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو آپ انہیں ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر کے اس کے متعلق مزید تفصیل بھی لے سکتے ہیں. اور میں آپ سے ضرور ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی عمل کرتا ہے درود شریف کا تو پلیز اپنے ایکسپیرینسز ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ جب آپ اپنے درود شریف کے مشاہدات اور خواب شیئر کرتے ہیں تو سننے والوں کو بہت حوصلہ ملتا ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری ایک بات سے یا ایک واقعے سے کتنے لوگ جو ہیں متاثر ہوں اور درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، اور یقیناً اس کا کریڈٹ جو ہے وہ آپ کو جائے گا. بہت سے لوگوں کے پاس جمعے کا دن ابھی آنا ہے تو آپ ضرور اس کو کریں. اگر آپ کے پاس آج جمعرات کا دن ہے تب بھی آپ اس کو عصر اور عشاء کے بعد کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت سارا درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کرے. اس کے علاوہ درود شریف لکھنے کے اور درود شریف کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے میں بھی بہت ساری خیر و برکت ہے کہ جس کے واقعات بہت سارے آلریڈی میں شیئر کر چکی ہوں. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بہت سارا درود شریف بھیجنے کی توفیق عطا کرے. آمین ثم آمین. اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں بلکہ سارے جہانوں میں ہر لمحے میں اور ہر پل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب عطا کریں اور ہمیں ایسا امتی بنا دیں کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اپنے امتی ہونے پر فخر محسوس ہو. جمعے کے دن نماز مغرب تک درود شریف پڑھنے کا خاص اہتمام کریں. اگر آپ کے پاس بیٹھ کر فوکس کر کے درود شریف پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو تب بھی آپ جو بھی کام کر رہے ہیں دل میں زبان میں درود شریف کا ورد جاری رکھیں، پڑھتے رہیں. کاؤنٹ کر سکتے ہیں تو کر لیں، اگر نہیں بھی کاؤنٹ کر سکتے تو ضرور ورد جاری رکھیں، کیونکہ دیکھیں وہ دو لمحے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. ایک وہ لمحہ کہ جس میں آپ نے درود شریف پڑھا ہو اور وہ لمحہ کہ جس میں آپ نے درود شریف نہ پڑھا ہو. اب آپ دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، انشاءاللہ آئی تھنک مارچ کے آخری ہفتے میں ہے. تو پریکٹس ہمیں یہ کرنی ہے کہ ہر روز ہم ایک خاص مقدار درود شریف کی ضرور پڑھیں اور ٹارگٹ یہ رکھنا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے درود شریف پڑھنے کے عمل میں استقامت لے کر آئیں گے کہ ڈیلی درود شریف پڑھنا ہے، مس نہیں کرنا ہے، تاکہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو ہم زیادہ سے زیادہ کثرت سے درود شریف پڑھ سکیں. اور پتہ ہے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہر آنے والے رمضان میں ہم نے پہلے والے رمضان سے زیادہ درود شریف پڑھنا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.